صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحانیت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انقباض. اسی طرح بعض اوقات انسان ذہنی انقباض میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان سوچ کر بولنے سے بڑی دور بھاگتا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ شاید آج کچھ ایسی ہی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گیا. تو چاہ یہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آج میں بولوں، آپ حضرات اگر بولیں اور میں آپ کی گفتگو سے سیکھوں بھی اور اس کے جواب میں کچھ عرض کرنا چاہوں تو کر دوں. تو آج آپ حضرات سوال کیجئے اور جواب میں دینے کی کوشش کروں گا جہاں تک ہو سکے. یہ لیکن اس سے پہلے یہ کسی صاحب نے ایک سوال لکھا ہے اور یہ بات کلیئر کرنا میرے خیال میں زیادہ ضروری ہے کہ انہوں نے سوال یہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے زیادہ ضروری کیا ہے، خاوند کی خوشنودی یا مرشد کی؟ ایک بنیادی اصول اگر ہم یاد رکھ لیں تو پھر ایسے سوالات کا جواب ہمیں خود ہی مل جائے گا. کہ وہ چیزیں جو رب تعالیٰ نے فرض کر دی ہیں ہم پر، اس کو اگر ہم نہ کریں تو ہم اللہ کے حضور جواب دیں. نفلی عبادت کے لیے جواب دہ نہیں ہوتے ہم. فرض عبادت نہ کریں گے تو ہم آنسریبل ہو جائیں گے. اسی طرح جو حقوق رب تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اگر ہم ان اوبلیگیشنز کو ڈسچارج نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور آنسریبل ہیں. کوئی بھی ایسا جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کا جواب ہمیں آسانی سے مل جائے گا اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اس ضمن میں رب تعالیٰ نے کیا چیز ہم پہ فرض کی ہوئی ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے ادا کر لیں. پھر وہ جو چیزیں واجب ہیں ہم پر ان کی ادائیگی کر لیں، اور نفلی عبادات کی آخر میں. تو خاوند کے حقوق وائف پر اور وائف کے حقوق خاوند پر ہیں، وہ ہمیں ادا کرنے ہیں. اس کے لیے ہم اللہ کو جواب دہ ہو جائیں گے. تو خاوند کی خوشنودی پہلے ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ بیوی پر فرض کیا کیا ہے، اسی طرح خاوند پر کیا کیا فرض ہے. ایک طرفہ بات نہیں ہے کہ صرف خاوند کے ہی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں خاوند پر. تو خاوند کی خوشنودی
زیادہ ضروری ہے بنسبت مرشد کے. تو اس میں کوئی دوسرا خیال ہو نہیں سکتا. انہی کا دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا یا دوسرے شہر جانا بغیر بتائے اور کسی اور کے گھر جو محرم نہ ہو رہنا کیسا ہے، جبکہ وہ راہ سلوک پر چلنے کی دعویدار بھی ہو. ایک بڑی سمپل بات ہے کہ ہم جو حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ایک بیوی پر فرض ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر جانا چاہے تو خاوند کی اجازت سے جائے. اگر خاوند منع کر دے تو اسے نہیں جانا چاہیے، گناہگار ہوگی وہ. اسی طرح دوسرے شہر میں جانے کا یا کسی اور کے گھر میں جا کے رہنے کا. اور یہ جو لکھا کہ جبکہ وہ راہ سلوک پر چلنے کی دعوے دار بھی ہو، تو اس سلسلے میں ایک عرض کر دوں کہ دعوے دار ہونا ایک چیز ہے اور چلنا ایک اور چیز ہے. تو جو آدمی راہ سلوک پر چل رہا ہے وہ دعوے دار تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی. پہلی بات تو یہ ہے، جو دعوے دار ہے وہ نہیں چلتا. سادہ بات ہے. تو کسی کے دعووں پہ بنیاد کر کے ہم اس راہ کو یا اس علم کو برا کیوں سمجھیں؟ ٹیسٹ موجود ہے. میں کہتا ہوں میں دعوے دار ہوں کہ میں مسلمان ہوں. سیدھی بات ہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتا ہوں یا نہیں مانتا. قرآن کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا. ایک سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ صرف دعویٰ ہے میرا یا میں واقعی مسلمان ہوں. تو اسی طرح راہ سلوک پہ چلنے والا یاد رکھیے کہ سلوک کی راہ میں دعوے نہیں ہوتے. جو دعوے کرتا ہے وہ سلوک کے راہ کا راہ رو نہیں ہے. تیسرا ان کا ایک سوال یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی طلاق کا مطالبہ یا علیحدگی اختیار کرنا کیسا ہے، جبکہ خاوند بار بار بلاتا اور مناتا بھی ہو. کیا ان خاتون کے لیے مصیبت کا باعث ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ہے یا نہیں؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ عذر شرعی سے ان کی مراد کیا ہے. اور اگر میں اپنی وائف سے بغیر کسی وجہ کے ناراض ہوتا ہوں تو پھر دو ہی صورتیں ہیں کہ یا میرے دماغ میں کوئی خلل ہے، ذہنی طور پہ میں صحت مند نہیں ہوں، یا میں بتا نہیں رہا کہ مجھے شکایت کیا ہے بیوی سے. کیونکہ اگر میں نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے، والدین نے ڈھونڈا، میں نے خوشی سے کہہ دیا کہ قبول ہے، تو پھر بغیر کسی وجہ کے اگر میں وائف سے ناراض رہوں تو پھر دو ہی صورتیں ہوں گی، یا میں دل کی بات کہہ نہیں رہا یا میرے دماغ میں خلل ہے. یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی وائف کا رویہ یہ ہے
تو بہتر ہے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کی شکایات سن لیجئے اور کوشش کیجئے کہ وہ دور ہو جائیں. اگر وہ بیگم صاحبہ آپ کو کوئی ریزن بتانے کو تیار نہیں ہے تو پھر اپنے والدین یا بہن بھائیوں میں سے جو آپ کی بیگم کے زیادہ قریب ہیں ان سے کہیے کہ وہ پوچھ لیں تاکہ وہ وجہ بتا دیں. تو اگر وہ شکایات جائز ہیں تو آپ انہیں دور کر دیجئے. اگر جائز نہیں ہے، غلط فہمی، تو اس کو ایکسپلین کر دیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. یہ کسی فورن کنٹری سے کچھ جو سوالات آئے تھے ان میں 2 رہ گئے تھے. ان کا ایک تیسرا سوال یہ تھا جس کا جواب نہیں دے پائے ہم، کہ ان سورہ بقرہ because the verse 77 states, it's not righteousness that you turn your faces to the east and west, but righteous is he who believes in Allah and the last day and the angels and the scripture and the prophets, and giveth his wealth for love of him to kinsfolk and to orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask, and to set slaves free and observe proper worship and pay the poor due, and those who keep their treaty when they make one, and the patient in tribulation and adversity in the time of stress. Such are they who are sincere. Such are the God-fearing. This seems to me the summary of for Sufism, especially when love factor is added in all actions and thoughts. For Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, please explain what is the proper worship. Aqama salat, mentioned in the holy verse. یہ دقت ہمیں صرف ایک وجہ سے آتی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صوفیزم کوئی ایک علیحدہ چیز ہے. یہ علیحدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جیسے انگریزی میں ایک لفظ ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ، یہ 3 ڈگریز ہیں. اس میں سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ ہے بیسٹ. بات یہ ہے کہ اللہ نے عبادات ہم پہ فرض کی ہیں، ہم ان عبادات کی ادائیگی کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں، جیسے اس سورہ بقرہ کی آیت 77 میں ہے کہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. اب جو آدمی اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہے وہ انعام پاتا ہے، لیکن اس کے اندر
پھر آگے ڈگریز ہیں. ایک آدمی صرف فرض عبادات کرتا ہے، لیکن دوسرا شخص فرض عبادات بھی کرتا ہے اور نفلی عبادات بھی کرتا ہے. ایک آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، دوسرا آدمی آدھا مال دوسروں کو دے دیتا ہے، آدھا اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیتا ہے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دے دیتا ہے. اور جب وہ یہ دے رہا ہوتا ہے تو اتنی عاجزی کے ساتھ دیتا ہے کہ جس کو دے رہا ہے لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس آدمی سے لے کے اس پر احسان کر رہا ہوں. وہ اس خوبصورتی سے دیتا ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری آ گئی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینے کو. یہ جو صوفیزم ہے یہ اصل میں اس ڈگری پر جا کر رب تعالیٰ کے احکامات کی بندگی کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے یہی چیز. صرف ڈگری اس کی آگے چلی گئی تو اس کو لوگوں نے نام صوفیزم کا دے دیا. جو شرعی چیزیں ہیں ان کو مانے بغیر، ان کی پابندی کیے بغیر، شریعت کو فالو کیے بغیر کوئی شخص صوفی ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ہم اس کو کچھ ایسی چیز سمجھ لیں جو کچھ علیحدہ سے سٹینڈرڈ ہے تو وہ تو پھر ٹوٹلی غلط ہی ہو جائے گا کام. یہ تو اللہ کی بندگی میں بہت حد تک آگے جانے کا نام صوفیزم ہے. ان کا چوتھا سوال تھوڑا سا یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس سورہ کو ریفر کر دیا، اس کی کون سی آیت کو. اس کے بغیر دیکھیے اس کو بیان کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ غلطی کا احتمال زیادہ ہے. تو میں نے جیسے بہت سے موقعوں پر کہا کہ میں قرآن پاک کا حافظ نہیں ہوں، تو یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس کو ریفر کر رہے ہیں اور کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں. تو پھر میں عرض کر دیتا ہوں یہ آیات کا معاملہ ایسا ہے کہ تو یہ پہلے بھی 2-3 موقعوں پہ میں نے عرض کیا کہ نازل ہوا قرآن پاک ایک خاص ترتیب سے، اس کے بعد قرآن پاک کو دوسری ترتیب دے دی گئی کتاب کی شکل میں. تو وہ پہلی جو ہے وہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے کہ جس ترتیب میں نازل ہوا. تو بعض کا ایک ایک آیت نازل ہوئی، اسی سبجیکٹ پر دوسری آیت، درمیان میں 10-20 اور آیات نازل ہو گئیں. پھر کوئی موقع آیا تو اسی سبجیکٹ پر پھر ایک اور آیت نازل ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی سبجیکٹ پر ہمیں آیات مختلف صورتوں میں جگہ جگہ ملتی ہیں. تو ایک سبجیکٹ پر ایک آیت ہے، اس کو اگر ایکسپلین کرنا ہے تو ہم
پھر ایک پوری اس کی بیک گراؤنڈ پہلے ایکسپلین کریں گے، پھر ان تمام آیات کا حوالہ دیں گے جو مختلف صورتوں میں ہیں، اور پھر اس آیت کی تشریح اگر ہوگی تو درست ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جیسے ڈاکٹر اسرار جیسے اسکالر بھی جب آیات کی تشریح کرتے ہیں تو سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے علماء بھی اس پہ چانس نہیں لیا جا سکتا. تو میں تو ویسے ہی حافظ نہیں ہوں، تو اس لیے میں جب بھی آپ کسی آیت کی تشریح کا کہتے ہیں تو میں آپ سے ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کی میں بیک گراؤنڈ پہلے دیکھ لوں، تو اس سے متعلقہ بہت سی آیات مجھے مل جائیں گی مختلف صورتوں میں، ان کی تشریح اس کانٹیکسٹ میں ہو جائے گی، اور پھر جو بات کی جائے گی غلطی کا احتمال پھر بھی رہے گا. ہم انسان ہیں لیکن بہت کم رہ جاتا ہے احتمال اس میں. تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یا تو وہ کلیئرلی لکھ دیتے تو میں اس کی بات کر دیتا. یہ پہلا سوال انصاف کا اسی طرح سے ہے جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا. تو لیکن دوسرا سوال انہوں نے وہ کہیں حروف مقطعات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا ہوگا کہ جو حروف مقطعات ہیں ان میں سے ایک حرف ایسا ہے جس کا ذکر کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. تو انسان نے فرمائش کی ہے کہ وہ حرف بتا دوں. شاید کتاب میں چھپنے سے یہ رہ گیا ہو کہ اسی دوران میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا اس کو کوئی فقیر بھی کسی نے بیان نہیں کیا اس کو پبلکلی. وہ علم آپ کو خود عطا ہو جاتا ہے جب آپ فقر کے اور ولایت کے ایک اعلیٰ مقام تک جاتے ہیں. تو پھر جب آپ کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے تو اس کی بھی ایڈوانس سٹیجز پر جا کے ان حروف کا علم عطا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی شخصیت، جناب خواجہ غریب نواز صاحب جیسی شخصیت، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جن کی پرواز سدرۃ المنتہا تک تھی، ان کے پاس یہ علم موجود تھا حروف مقطعات کا، لیکن بیان نہیں فرمایا. تو ان کا بیان کرنا وہ تو میں نے آپ کو حروف مقطعات کی اہمیت بتانے کے لیے یہ ذکر کر دیا کہ یہ ایسے حروف ہیں جو مختلف شعبے جو ہیں ان کو یوں کہہ لیں کہ رول کرتے ہیں، یا اگر ان کا ورد کیا جائے تو ان شعبے میں انسان پر دروازے کھلنے لگتے ہیں، لیکن اس طرح پبلکلی اسے بیان نہیں کیا جا پائے گا. ہم علم کی بات کو جب علم کے اینگل سے ہی دیکھتے ہیں تو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. جب ہم علم سے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز کوئی زیادہ مناسب نہیں رہتی. نہ علم مل پاتا ہے نہ دنیا مل پاتی ہے، دونوں ہی باتیں ہیں. کیونکہ یہ جو علم لدنی ہے یہ تو حاصل ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے.
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دل میں میرے حب دنیا ہو اور علم لدنی بھی حاصل ہو جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ میری گزارش یہ ہوگی کہ علم کو علم کے ہی طور پر ہم دیکھیں، اسے دنیا کمانے کی فکر میں نہ پڑ جائیں ہم. یہ کوئی صاحب نے کچھ چیزوں پر فتوے کے لیے فرمایا. میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ فتویٰ صرف مفتی دے سکتا ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی مجاز نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر عام آدمی کے پاس ریفر کریں گے تو وہ شخص بھی گناہگار ہوگا اور آپ بھی بھٹکیں گے. تو جو فتوے سے متعلق چیزیں ہیں ان کو مفتی صاحب ہی کو ریفر کر دیجیے. کسی صاحب کا سوال ہے کہ کیا یہ ڈسٹینڈ ہوتا ہے کہ کسی خاتون کو ولی اللہ کی والدہ ہونے کا شرف عطا کرتا ہے، یا کوئی خاتون اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے، اپنے رب سے ضد کر کے یہ مقام، یہ شرف مانگتی ہے. جس طرح عزت کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ مانگ کر نہیں لی جا سکتی، اسے ارن کرنا پڑتا ہے. علم مانگ کر نہیں لیا جا سکتا، یہ ریاضت کے ذریعے ہی آئے گا. ہاں، اگر کوئی صاحب خوش ہو کے آپ کو عطا کر دیں، وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا، کچھ عرصے کے بعد وہ ویک ہوگا، حتیٰ کہ ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ جو مقام ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگنا چاہیے. یہ تو دعا کرنا بہت اچھی بات ہے کہ کوئی ماں اگر یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما دے جو تیری راہ پر چلے اور میرے لیے نیک نامی اور سربلندی کا سبب ہو، یہ بہت اچھی دعا ہے، کرنی چاہیے، باپ کو بھی کرنی چاہیے. لیکن اپنے لیے وہ مقام مانگنا کہ یا اللہ مجھے یہ مرتبہ عطا فرما دے کہ میرا بیٹا تیری راہ پر چل رہا ہو، اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے. تو دعا یہ مانگنی چاہیے، اور مائیں بہت سی مانگتی بھی ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد وہ دے جو تیری راہ پر چلنے والی ہو اور ہمارے لیے، خاندان کے لیے نیک نامی اور سربلندی کا باعث بنے. تو یہ دعا کی جا سکتی ہے. دوسرا ان کا سوال اس پر بھی روشنی ڈال دیں کہ پہلے زمانے میں خواتین ولی اللہ اولاد کی تربیت کن اطوار سے کیا کرتی تھیں. ٹپس اینڈ ٹرکس بھی ہائی لائٹ فرما دیں. اس میں جو بنیادی اہمیت کی چیز ہے وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، وہ ہے رزق حلال. اور یہ رزق حلال
اس قدر تلوار کی دھار پر چلنے والی بات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میں رشوت نہ لوں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں چوری کا مال نہ گھر میں لاؤں، لیکن اگر میں کہیں ملازم ہوں تو میں نے ٹائم اپنا بیچا ہوا ہے. اگر اس ٹائم کے دوران فرض کر لیجیے آفس آورس 9 to 5 ہیں، وہ ٹائم میرا بکا ہوا ہے، جو میرا امپلائر ہے اس نے خریدا ہوا ٹائم ہے میرا. تو اس دوران اگر میں اپنے ذاتی ٹیلی فون کال سننے میں وقت ضائع کرتا ہوں، پرسنل وزٹرز آتے ہیں میرے، میں آفس کے کام سے اٹھ کے باہر گیا تو راستے میں آدھے گھنٹے میں کام کر لیا، آدھا گھنٹہ اپنے کسی دوست کے پاس بیٹھ کے گپ شپ مار کے آیا، تو یہ سب بددیانتی کی زمرے میں آ جائیں گی باتیں. لوگ جنہیں اللہ نے توفیق بخشی اپنی راہ پہ چلنے کی، وہ تو اتنے محتاط ہیں کہ جو ان کے پاس دفتر میں استعمال کے لیے اسکرپنگ پیڈ ہے، چھوٹا سا جو بال پوائنٹ ہے، پینسل ہے، وہ استعمال نہیں کرتے ہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے. گھر اٹھا کے لے جانا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر ذاتی کام کی اگر سلپ لکھنی ہے تو جیب سے اپنا پین نکال کے اپنا ایک کاغذ لے کے اس پہ لکھ کے آپ کو دے دیں گے کہ لے لیجیے، کہ ان کے نزدیک یہ بھی بددیانتی کی ایک قسم ہے. تو اگر اللہ نے کسی کو یہ اعزاز بخشا کہ اس کے گھر ایک پیدائشی ولی پیدا ہو گیا ہے، تو وہ رزق حلال اس کو کھلانا پہلی بات ہے. دوسرا، جو رب تعالی نے ہمیں تفصیل سمجھائی ہے قرآن کے ذریعے سے، پھر آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے، وہ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس اس پر خود پوری طرح سے عمل کریں گے والدین، اور اس بچے کی تربیت کریں گے تو وہ اللہ کی راہ پہ ہی چلے گا. وہ تو اس کے جو آپ نے ٹریکس آف دی ٹریڈ مجھ سے عرض کیے تھے، وہ ٹریکس آف دی ٹریڈ یہی ہیں کہ ایک تو میں اگر یہ چاہوں کہ میری اولاد اللہ کی راہ پر چلے تو پہلا قدم تو یہی ہے کہ میں شدت سے احتیاط کروں کہ میں رزق حلال کھلاؤں اپنی اولاد کو. دوسرا یہ ہے کہ میں خود پابند ہوں، عرف عام میں بات اگر کریں کہ شریعت کا پابند ہوں میں، در حقیقت جب ہم کہتے ہیں شریعت کے پابند ہیں تو اس سے مراد وہی ہوتی جو میں آسان زبان میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے پابند ہو جائیں بڑی شدت کے ساتھ، تو اولاد رب تعالی نیک ہی دے گا. پھر ان کا ایک اور سوال ہے جو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آتا رہتا ہے کہ کیا مرشد کے وصال کے بعد مرید کے ہر پل یاد کرنے سے مرشد کا مرید سے تعلق رہتا ہے اور وہ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، اور کیسے؟
اگر مرشد صحیح تھے اور مرید بھی صحیح ہے تو یہ تعلق قائم رہتا ہے، انسان کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر مرید صحیح ہے، مرشد صحیح ہے، تو مرشد صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مرید کا تعلق یا مرید کے دل سے ان کی یاد ختم ہو جائے. وہ تو اس طرح سے معاملہ ہے کہ چونکہ مرید اپنے مرشد کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے، آئیڈیلائز کیے بغیر ہم مرشد کا حق ادا ہی نہیں کر پاتے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے جب تک ہم آئیڈیلائز نہیں کسی کو کرتے، اس کو ہم فالو بھی نہیں کرتے. تو جب مرشد صاحب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو زندگی میں جہاں کہیں کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ذہن فوراً جاتا ہے کہ میرے مرشد ایسے کیا کرتے تھے تو میں ایسے کروں گا. تو جب آدمی یوں سوچتا ہے تو مرشد کی یاد تو ذہن سے ایک لمحے کو بھی نہیں نکلتی. تو جب وہ ایک لمحے کو یاد نہیں نکلتی تو کانٹیکٹ تو رہا کہ آپ اپنے مرشد کو کاپی کرتے ہیں، تو کانٹیکٹ خود بخود ہی قائم رہتا ہے. کا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر مرید کی تربیت ابھی باقی رہتی تھی تو کیا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے یا رک جاتا ہے؟ نہیں، اگر مرشد صحیح ہے تو خواب کے ذریعے سے یا خیال کے ذریعے سے تربیت ہوتی جاتی ہے. جہاں انسان اٹکتا ہے تو یا تو خواب میں گائیڈنس مل جائے گی، نہیں تو ذہن میں اپنے آپ خیال آ جائے گا کہ مجھے یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لینا چاہیے. تو وہ تعلق رہتا ہے، تربیت بھی ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.